تو مسئلہ میں نے دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ سال کے بیچ میں جو مال آتا ہے، یہ جو تجارت ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا نفع ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی نے مکان بیچا ہے، اس کی بڑی رقم آئی اور آج سال پورا ہونے سے 15 دن پہلے، تو ان کی زکات دینی ہے یا اس کا جب سال پورا ہوگا تب دیں گے؟ جواب یہ کہ اس کی زکات دینی ہے۔ مال کے ہر حصے پر سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے، نصاب پر سال پورا ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہوا، پورے سال صاحب نصاب رہا، تو جس دن سال پورا ہوا اس دن جو کچھ اس کے پاس مال ہے سب کی زکات دیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان میں آپ نے $25,000 لگا رکھے، ان میں سے کچھ فرنیچر میں، کچھ مشینری میں اور کچھ بزنس گڈس پر۔ پھر آپ کا کاروبار دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک بزنس ہے یعنی چیزیں لاتے ہیں بیچتے ہیں، اور ایک پروڈکشن ہے، خام مال لاتے ہیں چیزیں تیار کرتے ہیں اور پھر اسے بیچتے ہیں۔ یہاں پکڑے بیٹھے ہو یہاں، مجھے بار بار خیال جاتا ہے کہ اللہ کے بندے کو کیا ہوگا، میرے یہاں کلاس میں اگر وہاں کوئی ناک میں انگلی ڈالتا ہے میں اسے ٹوکتا ہوں، کیوں بھی ناک میں انگلی کیوں ڈالی، وہ ناک میں انگلی ڈالتا میرا دماغ متاثر ہوتا ہے سوچتے۔ میں مقرر نہیں ہوں، میں تو مدرس ہوں، سبق پڑھاتا ہوں۔ مقرر کیا سب چلتا ہے، بیٹھے بیٹھے سوتے رہو اپنی تفریح کرتا ہے، لیکن مدرس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو جو آپ کی دکان ہے اس میں جو تجارت بزنس کا سامان ہے، بیچنے خریدنے کا سامان ہے، اسی پر زکات ہے۔ آپ کی دکان میں فرنیچر ہے، کوئی چھوٹی موٹی مشینیں ہیں یا میز کرسی ڈیکوریشن وغیرہ، اس میں جو خرچ ہے اس کی زکات نہیں۔ جو آپ کا اسٹاک ہے، آپ لاتے ہیں بیچتے ہیں، لاتے ہیں بیچتے ہیں، یہ اسٹاک سارا گنیں، اور جو فرنیچر ہے چھوٹی موٹی مشینیں ہیں ڈیکوریشن ہے اس کی کوئی زکات نہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا کارخانہ ہے تو یہ پروڈکشن ہے، یہ تجارت کا سامان نہیں، یہ پروڈکشن ہے۔ آپ خام مال لاتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، سوچ لائے بنیان بنائے اور بنیان سپلائی کی ہے، ساکس بنائے ساکس سپلائی، تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جو مال آپ نے تیار کیا ہے جو سپلائی کریں گے اس میں بھی زکات ہے، اور آپ کے گڈاؤن میں جو خام مال پڑا ہوا ہے اس پر بھی زکات ہے۔ لیکن میری رائے یہ نہیں، فتوا میں نہیں دیتا ہوں، میرے نزدیک یہ جو مال تیار ہوا اور جب یہ سپلائی ہونے کے قابل ہو گیا اور سپلائی ہوگا یہ اموال تجارت، اور یہ جو خام مال ہے یہ اموال تجارت میں شمار نہیں کرتا ہوں، مگر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ خام مال بھی اموال تجارت میں، لہذا آپ کے کارخانے میں جو میٹیریل ہے جس سے ساکس تیار ہوں گے بنیان تیار ہوں گے، اور جو بنیان تیار ہو گئے ہیں یا جو سپلائی ہو گئے ہیں پیسے آنے والے ہیں، یہ سب تجارت کا مال گنا جائے گا۔ اور یہ جو مشین ہے، یہ مشین جو مشینیں بڑی بڑی قیمتوں کی مشینیں ہیں، ان کی زکات واجب نہیں۔ جیسا وہاں جانوروں میں کہا تھا کہ جو جانور عوامل ہیں کام کاج کے لیے، ہل چلنے کے لیے بیل ہیں، اونٹ ہیں، وہ سامان ڈھونے کے لیے، ان میں زکات نہیں، اسی طرح سے یہ مشینریاں ہیں ان میں بھی زکات نہیں۔ جو تجارت کا سامان ہے ان کے اندر زکات واجب ہے۔ دکان کے اندر فرنیچر وغیرہ کو زکات نہیں، جو بیچنا لینا دینے کا، اور کارخانے میں خام مال اور جو تیار مال اور جو سپلائی ہونے کے یہ سب تجارت کا، مشین کی تجارت میں نہیں۔ یہ تین مسئلے جو بیان کرنے تھے وہ میں نے بیان کیے، اور یہ تیسرا مسئلہ اس لیے بیان کیا ہے کہ بعض جگہ چون کا مربع ہو جاتا ہے، وہ ہے شیئرز۔ یہ جو شیئرز ہے اسٹاک ایکسچینج، یہ جو شیئرز ہیں یہ گڈ مڈ ہیں، ان کا عجیب و غریب مسئلہ ہے، اور تین قسم کے شیئرز ہیں۔ ایک شیئرز تو وہ ہیں کہ جن کے پیچھے ان کے بیک میں کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں، صرف گیمبلنگ ہے، بس وہ شیئرز ہی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اور کچھ اس کے بیک پر کچھ نہیں، ایسے شیئرز جائز ہی نہیں۔ جن شیئرز کے پیچھے کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں، وہ خود ہی شیئرز ہی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، یہ شیئرز جائز ہی نہیں۔ دوسرے شیئرز وہ ہیں جن کے بیک پر پراپرٹی ہے۔ اب بیک میں پراپرٹی جو ہے وہ دو طرح کی، چھوٹے موٹے کاروبار ہیں، ایک ہوٹل کی، ایک دکان کی، 4 آدمیوں نے اس میں مساوی پیسے لگائے، $25,000 اس میں لگائے، $1,00,000 سے کاروبار شروع کیا، تو وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس $1,00,000 ہے، اس میں سے فرنیچر میں
ڈیکوریشن میں، مشینری میں کتنا ہے اور دکان میں کتنا مال ہے، اور وہ 4 حصوں پر کیا جائے گا تو ہر ایک کے حصے میں کتنا آئے گا، اس کی ہر ایک بتا دیں۔ اور اگر ایسا کر لیں، ہمارے پالن پوری بمبئی میں ایسا کرتے ہیں، ہمارے پالن پوریوں کی کوآپریٹ بہت کاروبار ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ سب حصے داروں کی طرف سے زکات بھی مشترکہ ہی نکال دی جائے، تو سب کے حصہ کا سر 1 پیسے کا حصہ ہے، 5 پیسے کا حصہ ہے، 10 پیسے کا حصہ ہے، وہ مشترک زکات سب کی نکال دی تو ابھی کوئی ہے۔ تو یہ جو بیک پر یہ شیئر ہے، یہ جو 25 آدمی مل کر ہوٹل کیے ہوئے ہیں، یہ شیئر ہولڈر، یہ 4 آدمیوں نے جو دکان کر رکھی ہے، 4 شیئر ہولڈر، اور اس کے پیچھے بینک میں پراپرٹی ہے، تو اس میں الگ چھوٹا کاروبار ہے تو یہ الگ کرنا آسان ہے کہ اتنا الگ اور یہ اتنا زکاتیبل مال، اور ہر ایک کا اتنا شیئر اس کو بتا دیا جائے تو وہ ادا کرے، زکات نکالے اپنی، یا سب کی طرف سے کمپنی نکال دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شیئر تو بہت بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ٹاٹا اور برلا، بڑے بڑے کارخانے معاملات ہیں اتنے پھیلے ہوئے، تو ان شیئر کے بیک پر پراپرٹی ہے، مگر اس پراپرٹی میں سے ہزاروں لاکھوں شیئر ہیں، ہر آدمی کی پراپرٹی الگ کر کے اس کا حصہ الگ کر کے بتلانا کہ تیرا اس پراپرٹی میں اتنا حصہ ہے، مشکل۔ تو ایسی جگہ پر مفتیان کرام نے ان شیئرز ہی کو مال تصور کر دیا، جیسے کاغذ کی نوٹیں، یہ نوٹیں ہی مال ہیں، حالانکہ نوٹیں کچھ نہیں، دیکھا ہے یہ تو ابھی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ $100 کا نوٹ کینسل، تو آپ کی انگیٹھی جلانے کے قابل بھی نہیں رہے، لیکن بہرحال گورنمنٹ کی ساتھ پر یہ $100 کا نوٹ، اس کو ایک مال تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو شیئرز ہیں جن کی آپ کے پاس سند ہے، ایک کاغذ ہے تو کچھ نہیں، مگر علماء کرام نے ان شیئرز ہی کو مال تسلیم کر دیا۔ لہذا جب آپ کا سال پورا ہو اس وقت آپ کے شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہی آپ کا مال ہے، گویا وہ آپ کی نوٹ ہے، گویا وہ آپ کی بینک نوٹ ہے، اور اس پر آپ زکات ادا کریں، کیونکہ ان کے پیچھے پراپرٹی ہے، اس میں سے فرنیچر مشینری میں کتنا ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل، اس لیے مجبور کوئی صورت نہیں ہے۔ اس صورت نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو تیسری قسم کے بڑے بڑے کارخانوں کے اور شیئر ہیں یہ خود ہی مال ہے، اور جس دن آپ کا سال پورا ہوتا ہے اس دن آپ کے شیئر کے جو ویلیو ہے وہ ویلیو پکڑ کر کے آپ اس کی زکات ادا کریں۔ چھوٹا کاروبار ہے، اس کے بیک پر جو پراپرٹی ہے اس کو الگ کی جا سکتی ہے، تو اس میں جو بزنس کا سامان ہے اس کا حساب کر کے حصے داروں کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے حصے میں اتنی پراپرٹی میں گیا، اتنا گڈ ول میں۔ اور وہ کاروبار کہ جن کے بیک پر کچھ ہے ہی نہیں، وہ ایسے ہوائی شہر چلتے ہیں، وہ شرعاً جائز ہی نہیں۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو بیان کیے۔ اب اگر آپ حضرات کی ضرورت کا کوئی مسئلہ رہ جائے تو کل تک چھوٹے چھوٹی یادداشت بناؤ، کوئی تفصیل لکھنا نہیں ہے، آپ کی ضرورت کا کوئی مسئلہ اشارے کر کے امام صاحب کو پہنچ جاؤ تو آپ حضرات کی ضرورت کے جو مسئلے ان کو کل بیان کر دوں گا، میرے ذہن میں سے اتنے میں نے بیان کر دیے۔ وآخر دعوانا